ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ بقرہ 2:45-46 یہ ان لوگوں کا بیہیویئر جو جنون لوگ ہیں، ان کے طریقے نماز پڑھنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور صبر اور صلاۃ نماز سے تعاون چاہو، اور بے شک وہ بڑی بات ہے سوائے خشوع عاجزی کرنے والوں کے اوپر۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کا گمان رکھتے ہیں اور بے شک وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور سورہ المعارج 70:23 آیت، الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی صلاۃ نماز پر دائم یعنی تسلسل میں رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا صلاۃ جو ہے جب آپ قائم کریں تو ایسے کرنی جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، صبر سے اور تعاون کر کے صلاۃ قائم کریں، بے شک وہ بڑی بات ہے۔ تعاون کے اندر مدد بھی ہوتی ہے، مدد بھی چاہیں تعاون چاہیں، بے شک وہ بڑی بات ہے سوائے خشوع عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ جو نماز میں خشوع کریں گے، عاجزی سے نماز قائم کریں گے، اور کیسے عاجزی آئے گی؟ وہ یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کی گمان کرتے ہیں، اور وہ اسی کی طرف بے شک وہ اس طرف رجوع کیے جائیں گے، لوٹیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ گمان کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی یہ لکھا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ملاقو مطلب ملاقات ہو رہی ہے رب کے سامنے۔ اللہ کلام میں پڑھوں گا تو میں اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بے روپیے سے نماز نہ پڑھیں آپ، دھوکہ دے۔ بے روپیہ کیا ہوتا ہے؟ دکھاوے کی، بے روپیہ بنا نماز پڑھ رہا ہوں میں۔ اصل میں آپ کو بننا ہے جنون اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے آپ۔ تو وہ باڈی لینگویج آپ کی خود بتا رہی کہ میں اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہوں بالکل، اور پھر یوں بھی ہو جاتے ہیں، ایک تھک گئی ٹانگ یوں ہو رہے ہیں، جھولا جھول رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مذاق کھیل سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے باس کے سامنے ایسے کھڑو کے دکھائیں، بالکل ایسے جیسے پتہ نہیں کیوں کھڑا ہوں۔ تو بالکل دونوں ٹانگیں بیلنس ہونی چاہیے، سیدھی کعبے کی طرف ہونی چاہیے، اور آپ کا باڈی سٹرکچر اسٹریٹ ہونا چاہیے، اور آپ یا تو نیچے دیکھیں، اور وہاں مسجد حرام میں تو کعبے کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سب ادھر ادھر آنکھیں نیچے، اسٹریٹ سیدھے نیچے اور سیدھے، اور اللہ کو بالکل آپ نے سب کو ڈیلیوٹ کر دیا، کوئی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیت تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ سے کیا کرنا ہے آپ؟ نہیں کیا تھا لفظ؟ واسطہ، اللہ کے واسطے کھڑے ہوئے ہیں آپ، یہ کمیونیکیشن اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ خاشین کے لیے ویسے تو بڑی بات ہے تعاون کرنا اور صبر کرنا، سوائے خاشین کے لوگ جو آوزاری کرتے ہیں۔ خاشین لوگ جو ہیں وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے بول رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی بات سن رہے ہیں، تو وہ باڈی لینگویج بھی ایسی ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اور صبر کرو صلاۃ نماز سے مدد چاہو، بے شک وہ بڑی بات ہے سوائے خشوع عاجزی کرنے والوں کے لیے اوپر۔ وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کا گمان رکھتے ہیں، اور بے شک وہ اسی طرح رجوع کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اپنی صلاۃ نماز پر دائم تسلسل میں رہتے ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ کو یہ احساس ہے کہ اللہ ہمیں سے ملاقات کر رہا ہے، ہم آیت تلاوت کر رہے ہیں، اللہ ہماری بات سن رہا ہے، تو اس کے یقین کریں وہ اتنا ہی کانشیس ہوگا نماز کا۔ سورہ مریم انہی لوگوں کا اور ڈیفائنڈ ہے جب سے دنیا سے نماز قائم ہے، اور دیکھیں کیسے۔ مریم 19:58، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ وہی تو ہیں نبیوں میں سے، ذریت آدم میں سے، جن پر اللہ نے انعام کیا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت میں سے، اور جن میں سے ہم نے ہدایت یافتہ بنایا اور ہم نے منتخب کیا یا چن لیا، جب ان پر رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کو اللہ کی آیات سننے کے بعد رونا آ جائے
تو وہ یقین کرے ایسے جائے گا سجدے میں، ایسے گر پڑے گا وہ سجدے میں. تو یہ شروع سے بتا رہا ہے کہ نبیوں میں سے جن وہی تو ہیں. اب ان کی پہچان بتا رہا ہے جو گمان رکھتے ہیں شروع سے، یعنی وہ لوگ گمان کرتے ہیں جو رب سے ملاقات کریں گے ان کی بارے کی ان کی نوازی ہے. وہی تو ہیں جو نبیوں میں سے ہیں، ذریت آدم میں سے ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت میں سے ہیں، اور جن میں سے ہم نے ہدایت یافتہ بنایا، ہم نے منتخب کر لیا. اب یہ پہچان ہے ان لوگوں کی، جب ان پر رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے. اب اندازہ کریں، امام تلاوت کرے یا آپ خود تلاوت کریں، کیا روتے ہوئے سجدے میں جب جائیں گے تو کونی آپ کو نظر آئے گی میں باہر نکالوں یا اندر کروں، کہاں کروں؟ اگر آیت کے اندر آپ محو ہو جائیں تو اور رونا آ جائے آپ کو، تو سوچیے آپ کس طرح سجدے میں جائیں گے آپ. اور اس آیت پر محکم یقین کے ساتھ سجدہ جب کریں گے، اس بلیف کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت دے رہا ہے کیونکہ منتخب کر رہا ہے، تو وہ رونے کے ساتھ جب آپ گریں گے تو سجدہ ہی وہی تو سجدہ چاہیے اللہ کو. جو قیام اور رکوع سجدے کا ذکر ہے، یہ اس کی پہچان ہے. لیکن لوگ ایسے آگے لکھے، اسی کی آیت ایک اور ہے سورہ الفرقان 25:73، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب ان سے ان کے رب کی آیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، وہی ان کی اور پہچان کری، جب ان پر آیتیں تلاوت کی گئیں رب کی تو وہ سجدے میں روتے ہوئے گئے، اور وہ آیتیں جب تلاوت ہوئی تو اندھے گنگے بہروں کی طرح نہیں گر رہے نماز میں. اگر آپ اندھے گنگے بہروں کی طرح سجدے کر رہے ہیں تو آپ کو رونا کس بات کا آئے گا؟ آپ بتائیں نا مجھے، اللہ سے کمیونیکیشن کیا ہے، رابطہ کدھر ہے، واسطہ کدھر ہے، تو کیوں آئے گا رونا؟ کس بات کا رونا آئے گا؟ آئے گا ہی نہیں. اندھے گنگے بہروں کی طرح گر رہے ہیں. اب دیکھیے، اگر آپ جس طرح دیکھیے، آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو آیات کے معنی پتہ ہونے چاہیے، پھر آیات کی انڈرسٹینڈنگ پتہ ہونا چاہیے، اس کی روح کیا ہے، اس روح پہ آپ کا بلیف ہونا چاہیے، اور اس بلیف کے بعد آپ کا عمل ہونا چاہیے. اس عمل کو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں پہلے اندھا تھا، میں غلطی پہ تھا، اور اب میں نے صحیح کر لیا، یہ اللہ نے مجھ پہ رحم کیا، تو آپ رو گئے، تو سجدے میں گئے آپ. کہ پہلے میں اگر یہ اللہ نہ مجھ پہ واضح کرتا تو میں تو زندگی بھر غلط کرتا رہتا. اس احساس کے ملنے پر کہ اللہ نے مجھ پہ رحم کیا اور مجھ پہ یہ آیت واضح ہو گئی، اس کو احساس کر کے تو رونا آئے گا آپ کو. اور کس بات کا رونا آئے گا؟ کہ بھئی یہ کھیل تماشے تھوڑی ہے، قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب یہ آپ زندگی میں اس لیے کر رہے ہیں کہ آخرت میں ہم آگ میں نہ جلیں ہمیشہ کے لیے.